دوستو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی اہمیت سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور محنت جاری رکھیں تو کامیابی ضرور مل کے ہی رہتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک سادہ سے آدمی کی ہے جس کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس شخص کا نام یعقوب تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سرسبز میدان اور پہاڑیاں تھے، اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ یہ شخص رہا کرتا تھا۔ اس کا دل نرم، مسکراہٹ معصوم اور امیدوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یعقوب کمہار تھا، مٹی کو شکل دے کر خوبصورت برتن بناتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن وہ اپنے چھوٹے سے جہاں میں خوش تھا اور ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتا تھا۔ یعقوب کے بچے جو دن میں اسکول جاتے تھے اور شام کو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر برتن بنانے میں مدد کرتے، وہ مٹی گوندتے، برتنوں کو دھوپ میں سکھاتے اور کبھی کبھی بازار میں جا کر انہیں بیچنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ بچوں کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو یعقوب کے دل میں امید کی صورت میں روشن تھی۔ مگر زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یعقوب کی بیوی بیمار پڑ گئی اور دوا کے اخراجات نے ان کی معمولی جمع پونجی ختم کر دی۔ گاؤں کی منڈی جہاں کبھی چہل پہل ہوتی تھی ویران ہو گئی اور یعقوب کے برتن بغیر خریدے پڑے رہ گئے۔ یعقوب اپنی بیوی کے ساتھ بے حد محبت کرتا تھا، اور کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یعقوب اپنی بیوی کی دوا کے لیے اپنے گاؤں کے اپنوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ وہ رشتہ داروں اور پرانے دوستوں کے پاس گیا، مگر ہر کسی نے کسی نہ کسی بہانے کی بنا پر اسے انکار کر دیا کہ وہ اسے پیسے نہیں دے سکتے۔ کسی نے کہا کہ ان کے اپنے حالات خراب ہیں، تو کسی نے نظر چرا کر کہا کہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ یعقوب کا دل ٹوٹنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر صبر کی چمک رہی۔ بچے اپنے والد کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ بھی ماں کی بیماری اور باپ کی تھکن دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ گاؤں میں کچھ لوگ یعقوب کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ کہتے، یہ برتن بیچنے والا زندگی میں آگے کیا کرے گا؟ اس کی قسمت میں تو ہمیشہ غربت ہی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا، یہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے لوگوں سے مدد مانگتا ہے لیکن خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یعقوب یہ تانے سنتا لیکن خاموش رہتا اور اپنی نظریں جھکا لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر آنسو بھی آ جاتے تھے، مگر وہ اپنی دعاؤں اور محنت میں کمی نہ کرتا۔ ایک شام مایوسی میں ڈوبا یعقوب گاؤں کے کنارے ایک پرانے درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر اپنی پریشانیاں بیان کرنے لگا، لیکن اس کے دل میں کہیں ایک امید کی کرن باقی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا اور زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا۔ رات کے گہرے سائے میں جب گاؤں نیند کی آغوش میں سو چکا تھا، یعقوب نے اپنی جھونپڑی کے کونے میں جائے نماز بچھائی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور ٹوٹے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ مجھے ہمت دے، میرے دل کو سکون دے اور میرے لیے آسانی پیدا فرما، آمین۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے، لیکن اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اگلی صبح یعقوب نے اپنے برتن اٹھائے اور قریبی گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ سفر لمبا تھا، پیروں میں چلنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے کیونکہ اس کے پاس کوئی سواری موجود نہ تھی اور ہر جگہ اسے انکار کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ لیکن وہ چلتا رہا، اپنی بیوی کی محبت اور بچوں کی معصوم امید کے سہارے۔ ایک رات جب وہ ایک ویران جنگل سے گزر رہا تھا، اسے دور روشنی کی ایک جھلک نظر آئی۔ یعقوب نے سوچا شاید کوئی مسافر ہو، مگر جب وہ قریب پہنچا تو اسے وہاں ایک بوڑھا درویش ملا۔ درویش نے یعقوب کو غور سے دیکھا اور یعقوب سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ یعقوب نے اسے سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ کس طرح اور کیوں سفر پر ہے۔ درویش نے یعقوب سے کہا، بیٹا، جب تمہاری نیت پاک ہو تو آزمائش بھی رحمت بن ہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھو منزل کے قریب تمہیں سب سے بڑی آزمائش ضرور آتی ہے۔ یعقوب نے حیرت سے درویش کی بات سنی اور دل میں ایک مضبوط عزم لیے آگے بڑھ گیا۔
ہفتوں کی جدوجہد کے بعد یعقوب ایک دور دراز کے شہر پہنچا جہاں ایک بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ شہر کے گلی کوچے روشنیوں سے جگمگا رہے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی اور لوگ خوشی خوشی بازاروں میں خریداری کر رہے تھے۔ یعقوب نے میلے کے ایک کونے میں اپنی چھوٹی سی جگہ بنائی اور احتیاط سے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے مٹی کے برتن سجائے۔ سورج کی روشنی میں برتنوں کی نفاست اور محنت جھلک رہی تھی، جیسے ہر برتن میں یعقوب کی امید اور صبر کی کہانی چھپی ہو۔ جیسے ہی لوگ اس کے برتنوں کے پاس آئے، وہ حیران رہ گئے۔ یعقوب کے برتنوں کی خوبصورتی اور باریکی سے کی گئی نقش و نگاری سب کو متاثر کر رہی تھی۔ کچھ لوگ برتنوں کو محبت سے چھوتے، کچھ ان کی چمک دیکھ کر تعریف کرتے اور کچھ تو یعقوب کی لگن پر دل سے داد دیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند ہی گھنٹوں میں یعقوب کے سارے برتن بک گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہیں۔ تھکے ہوئے جسم کے باوجود یعقوب کے چہرے پر اطمینان کی روشنی تھی۔ اس نے اپنی کمائی کو بڑی احتیاط سے کپڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی میں رکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب وہ جلدی سے دوا خریدے گا، کچھ ضروری سامان لے گا اور اپنے گاؤں واپس جا کر بیوی اور بچوں کو یہ خوشخبری دے گا۔ لیکن تقدیر کو ابھی اس کی ہمت کا آخری امتحان لینا تھا۔ میلے سے وہ اپنے گاؤں کی طرف سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر جیسے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تھیلی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یعقوب نے کپڑوں کی ہر تہہ کو بار بار ٹٹولا، زمین پر نظریں دوڑائیں اور واپس جہاں اس نے برتنوں کا سٹال لگایا تھا وہاں پر جا کر دیکھا، لیکن تھیلی کا کوئی نشان نہ ملا۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا اور اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ وہ میلے میں بھاگتے ہوئے ان راستوں پر واپس گیا جہاں سے وہ گزرا تھا۔ ہر جگہ لوگوں سے پوچھتا رہا، بار بار زمین پر جھکتا، امید کرتا کہ شاید کہیں وہ تھیلی اسے مل جائے، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کی بے بسی بڑھتی ہی گئی۔ دن کی روشنی دھیرے دھیرے ماند پڑ رہی تھی اور میلے کی رونقیں مدھم ہونے لگی۔ لوگ اپنے سامان سمیت واپس جا رہے تھے اور یعقوب کی آنکھوں میں مایوسی کے آنسو چمکنے لگے۔ وہ ایک سنسان کونے میں جا بیٹھا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگا۔ وہ اللہ سے پوچھنے لگا، یا اللہ، میں نے پوری کوشش کی، اپنی آخری طاقت لگا دی، پھر بھی میرے ہاتھ کیوں ناکامی ہی لگی؟ میرے بچوں کی امیدوں کا کیا ہوگا؟ میری بیوی کی دوا کا کیا ہوگا؟ کیا میری محنت واقعی رائے گاں چلی گئی؟ یعقوب زمین پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی امیدیں بکھرتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت بعض اوقات وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب یعقوب مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا، تبھی ایک نفیس لباس پہنے ہوئے تاجر نے اسے دیکھا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک شفیق چہرے والا آدمی تھا، جس کی آنکھوں میں گہری سمجھداری کی چمک تھی۔ وہ یعقوب کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، بیٹا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے بڑی محنت کی ہے۔ کیا ہوا؟ یعقوب نے آنسو صاف کیے اور لرزتی آواز میں اپنی کہانی سنائی۔ کیسے وہ گاؤں سے میلے تک آیا، کیسے اس کے برتن بکے اور کیسے اس کی تھیلی جو کہ پیسوں سے بھری ہوئی تھی گم ہو گئی۔ تاجر خاموشی سے سنتا رہا اور جب یعقوب کی بات ختم ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ تمہارے ہاتھوں میں ہنر ہے اور تمہارے دل میں سچائی۔ تھیلی گم ہو گئی لیکن تمہاری محنت نہیں۔ مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں مل کر کام کریں؟ میں تمہارے برتن خریدوں گا اور شہر میں بیچوں گا۔ تمہیں پیسوں کی بھی فکر نہیں ہوگی اور تمہارا ہنر مزید لوگوں تک پہنچے گا۔ یعقوب حیرت سے تاجر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شخص گویا اس کی دعاؤں کا جواب بن کر آیا تھا۔ یعقوب کی آنکھوں میں آنسو پھر سے آ گئے، لیکن اس بار وہ آنسو غم کے نہیں، شکر گزاری کے تھے۔ تاجر نے نہ صرف یعقوب کو سفر کے لیے رقم دی، بلکہ اسے اگلے سیزن کے لیے بڑا آرڈر بھی دیا۔ یعقوب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس دن اسے یہ احساس ہوا کہ بعض اوقات اللہ کسی نہ کسی انسان کو فرشتہ بنا کر دوسروں کی مدد کے لیے ضرور بھیجتا ہے۔ جب یعقوب اپنے گاؤں واپس پہنچا تو اس کے ہاتھ میں نہ صرف پیسے تھے بلکہ ایک نئی امید، نیا عزم اور نیا مستقبل کا خواب بھی تھا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے کمہاروں کو بھی اس کام میں شامل کیا اور یوں ایک چھوٹا سا کاریگر برادری کا ایک بہت بڑا عظیم انسان بن گیا۔
بچے اب خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ کام کرتے اور ان کی ماں بھی آہستہ آہستہ صحتیاب ہو گئی۔ یعقوب کی زندگی سادہ رہی لیکن اس کا دل شکر گزاری سے لبریز تھا۔ وہ دوسروں کے لیے مثال بن گیا اور لوگ اس کی کہانی سن کر اپنی مشکلات میں حوصلہ پاتے۔ یعقوب کی کہانی اس بات کی گواہی بن گئی کہ محنت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کے کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی اسی طرح کے سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔